السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ ویڈیو ہے انڈیا کے اندر ایک پنڈت ہے اور پنڈت سے سوال بڑا ہی کمال کا کیا گیا ہے۔ سوال ایک عورت بی بی کر رہی ہے اور پنڈت سے کر رہی ہے، کہنے لگے جن چیزوں کو اپنے ہاتھوں سے بنا لے وہ بھگوان کیسے ہو سکتا ہے۔ تو آئیے ناظرین، آخر پنڈت نے پھر کیا جواب دیا ہے تو وہ بھی ہم سنتے ہیں، اور ساتھ ہی ہم آپ کو ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کی ویڈیو بھی دکھاتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ اسی والا سے ہم بھی بات کرتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ ڈیلی گنیش جی کی اور کرشن جی کی پرتیما بنائی کرتی تھی۔ ایک دن میرے اندر خود یہ گیان آیا کہ میں بنا رہی ہوں گنیش جی، لیکن مجھے کون بنا سکتا ہے؟ بالکل۔ تو ساکشات بھگوان ہمارے اندر بیٹھے ہیں اور پران پرتشٹھا اگر کر رہے ہیں تو وہ اگر کھنڈت ہوتے ہیں تو انہیں کیوں دبایا جائے؟ اس بھاؤ سے ان کو پٹی باندھے، ایک دم ساکشات جندے کو آپ دبا کیوں رہے ہیں؟ بھاونا تو ایسی ہونی چاہیے کہ ان کی ملم پٹی کریں۔ ہاں، بھاونا تو ایسی ہونی چاہیے، لیکن اپنے یہاں نا ایک نیم اور ہے، کھنڈت مورتی کی پوجا نہیں ہوتی۔ لیکن بھاونا تو آپ جیسے بتاتے ہیں ندی کنارے دبا دو سارے بھگوان کو، تو وہ تو بیچارے پیارے سے بھگوان ہے جس کو ہم بھوگ لگاتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں، کھنڈت ہو گیا تو ان کو دبایا کیوں جائے؟ نہیں، کھنڈت پوجا کا ودھان نہیں ہے نا، اس لیے۔ پریورتن سے بڑا کوئی کچھ نہیں ہوتا ہے، سمے کے ساتھ بھگوان بھی پریورتت ہوتے ہیں۔ نہیں، سمے کے ساتھ بھگوان پریورتت ہوتے ہیں، پر دھرم اور ستیہ تو تب بھی ویسا تھا، آج بھی ویسا ہے، آگے بھی ویسا۔ 5000 سال پہلے جو بھگوان نے گیتا میں جو کہہ دیا ہے، کیا آنے والے لاکھوں سال بعد بھی اس میں کوئی پریورتن کرنے کی گنجائش ہے؟ گیتا میں تو یہ لکھا ہے کہ میں آتما ہوں، میں اجنما ہوں، میں سکشم ہوں، میرے کو کوئی پہچان ہی نہیں سکتا۔ پہچان نہیں سکتا؟ بھگوان کے اگر اوترت ہوئیں گے تو وہ جس چولے میں رام اور بھگوان کرشن کو ان کو بہت اچھے سے جانتی ہوں، ان کا اوتار ہوا، لیکن بھگوان رام کو کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ بھگوان ہے۔ بھگوان ہوتے تو ان کی نندا بھی نہیں کرتے، سیتا کی بھی نندا نہیں کرتے۔ ستی سنگھ ہے۔ میں پہلے تو ڈاکٹر ذاکر صاحب کو دھنیہ واد دینا چاہوں گا کہ جنہوں نے آج بہت اچھی تقریر کی۔ میرا سوال یہ ہے، مانا جاتا ہے کہ وید یہ سب سے پرانے ہیں، اور اکثر یہ کہا جاتا ہے قرآن کی جو کتاب ہے یہ پہلی اور آخری کتاب ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ بھائی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ وید بہت پرانی کتاب ہے، وید پہلی آئے، قرآن بعد میں آیا، تو وید اور قرآن میں فرق کیا ہے؟ اور اب یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وید خدا کا کلام ہے؟ وید، جیسے کہ میں نے کہا میرے تقریر میں، کہ لوگ کو یہ نہیں پتا کہ وید کب آیا وجود میں، لیکن اکثر ہندو اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ تقریباً 4000 سال پرانی کتاب ہے۔ قرآن مجید 1400 سال پرانی ہے، تو ظاہر ہے کہ وید پہلے آیا ہے۔ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ رعد میں، سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں، لِكُلِّ اجل کتاب، ہر دور میں اللہ نے ایک کتاب نازل کی۔ نام سے صرف 4 کتابوں کا ذکر ہے، توراہ، زبور، انجیل اور قرآن۔ توراہ وہ وحی ہے، وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی۔ زبور وہ کتاب ہے، وہ وحی ہے جو داؤد علیہ السلام پہ نازل کی۔ انجیل وہ کتاب، وہ وحی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی۔ اور قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری کتاب، آخری وحی ہے جو آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی۔ لیکن نام سے صرف 4 کتابوں کا ذکر ہے قرآن میں، لیکن قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی کتابیں بھیجی، صحف ابراہیم اور کئی کتابیں۔ تو آپ کا سوال ہے وید اور قرآن میں فرق کیا ہے؟ جتنے بھی کتابیں قرآن مجید کے پہلے آئے وہ صرف اپنے لوگوں کے لیے آئے تھے، اور وہ سارا پیغام جو کتاب میں لکھا ہے اس کتاب میں وہ محدود تھا صرف ایک وقت کے لیے۔ مثال کے طور پہ انجیل نازل کیا اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام پر، صرف تھا بنی اسرائیل کے لیے، سارے انسانیت کے لیے نہیں تھا۔ لیکن کیونکہ قرآن مجید آخری کتاب ہے اللہ کی، وہ صرف مسلمانوں یا عربوں کے لیے نہیں، سارے انسانیت کے لیے ہے۔ پہلا نقطہ یہ جاننا چاہیے کہ وید کا ذکر قرآن میں نہیں ہے لفظ سے۔ یہ کہا گیا کہ ہر دور میں کتاب آئی، تو ظاہر ہے کہ ہندوستان میں بھی شاید کوئی کتاب آئی۔ کون سی کتاب ہے ہمیں نہیں پتا۔ وید کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ صحیح حدیث میں، لیکن اسی لیے میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وید
खुदा का कलाम है 100% नहीं कह सकता हूं, क्योंकि नाम से वेद का जिक्र कुरान में मौजूद नहीं। मैं ये कह सकता हूं कि हो सकता है, मे बी वेद खुदा का कलाम है, हो सकता है, नहीं भी हो सकता, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर वेद अल्लाह का कलाम था, अगर मान लो बहस के तौर पे, इफ वी अग्री फॉर सेक ऑफ आर्गुमेंट, क्या वेद खुदा का कलाम है, तो सिर्फ वो उस वक्त के लिए था और उन लोगों के लिए था, आज के लिए नहीं। आज हमें मानना चाहिए आखिरी कलाम, आखिरी किताब कुरान मजीद में। वेद अगर मान लो खुदा का कलाम था भी, तो सिर्फ उस वक्त के लिए था और उन लोगों के लिए था। और जितने भी किताबें कुरान मजीद के पहले आए, उसमें मिलावट हो चुकी है, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो वेद हो। हिंदू धर्म के स्कॉलर्स कहते हैं वेद में बहुत मिलावट है, वेद में कई चीजें हैं जो मैं मान नहीं सकता सही है, कितने अनसाइंटिफिक चीजें हैं, कॉन्ट्रडिक्शन है। तो मैं डॉक्टर होने के लिहाज से ये नहीं मान सकता हूं, ये गलतियां खुदा के नाम पे नहीं लिख सकता हूं। मैंने मेरे तकरीर में सिर्फ वेद की अच्छी बातें बयान की, जो बातें कुरान से मिलती है। कुरान के और एक नाम है फुरकान। फुरकान मतलब हक और बातिल के दरमियान फर्क करने की किताब। तो जो चीज कुरान से मिलती है, हमें कोई एतराज नहीं मानने के लिए क्या ये पोर्शन, ये भाग वेद का खुदा की तरफ से है। लेकिन पूरी किताब, जितने भी किताबें कुरान के पहले आए, दौर के वजह से, साल गुजरने के वजह से उनमें मिलावट आ चुकी है। लेकिन कुरान में अल्लाह ताला फरमाते सूरह हिजर में, सूरह नंबर 15 आयत नंबर 9 में, हमने कुरान नाजिल किया और हम कुरान की हिफाजत करेंगे। इसीलिए वेद अगर खुदा की किताब थी, उस वक्त के लिए थी, उन लोग के लिए थी। आज हमें मानना चाहिए आखिरी किताब कुरान मजीद, चाहे आप सऊदी में जी रहे हैं या अमेरिका में या हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में, आपको मानना चाहिए आखिरी किताब अल्लाह की, खुदा की कुरान। इसी तरीके से एक शख्स ने मुझसे पूछा था, क्या हम मान सकते हैं कि श्री राम और श्री कृष्ण खुदा के भेजे हुए पैगंबर है? कुरान में आता है सूरह फातिर सूरह नंबर 35 आयत नंबर 24 में कि अल्लाह ने हर कौम के पास एक पैगंबर भेजा है। नाम से सिर्फ 25 पैगंबरों का जिक्र है कुरान में, सिर्फ 25। लेकिन हमारे आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल्लाह ने इस जमीन पे 1,24,000 पैगंबरों को भेजे हैं। नाम से सिर्फ 25 का जिक्र है। तो अगर कोई शख्स मुझसे पूछता है क्या श्री कृष्ण या श्री राम क्या पैगंबर हो सकते हैं खुदा के, तो मैं ये कह सकता हूं, क्योंकि उनका नाम कुरान में मौजूद नहीं है, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं राम अलैहिस्सलाम, राम अलैहिस्सलाम मैं नहीं कह सकता, वो पैगंबर हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। लेकिन अगर वो पैगंबर थे तो सिर्फ उस वक्त के लिए थे और उन लोगों के लिए थे। जितने भी पैगंबर, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए, सिर्फ उन लोगों के लिए थे। आज हमें मानना चाहिए आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सारी दुनिया को। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाज़ा फरमाई तो माशाअल्लाह ज़ाकिर ने एक हाफिज़ ने बड़ी ही कमाल की गुफ्तगू की है। तो नाज़रीन, अगर देखा जाए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ देखें तो नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो बाप आज़र था, उसका भी यही काम था, बुत बना के बेचना और फ़रोख्त करना। हत्ता कि आप नाज़रीन हैरान हो गए कि रूहुल मानी के अंदर ये लिखा है कि नमरूद ने ये बात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप से कहा था कि आप मेरा भी कोई बुत बना दे। फिर उसका, नमरूद का बुत बना दिया इसके बाप ने और उसको पूजना यानी कि शुरू कर दिया। और नाज़रीन, हम यहाँ पे मैं ये भी एक बात बताता चलूँ, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हर वक्त अपने बाप के लिए दुआ ही बख्शिश के करते रहे। अगर आप सहीह बुखारी का मुताला करें और फतुल बारी के अंदर इमाम हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस की शरह करते हुए ये कहते हैं कि नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, अल्लाह जब कल क़यामत का दिन होगा, मेरे बाप आज़र को आप जहन्नम के अंदर फेंकेंगे तो मुझे तो देखा नहीं जाएगा। तो अल्लाह पाक कहने लगे नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कि मैं आपके बाप को गंजा बिच्छू की शक्ल के अंदर जहन्नम में फेंक दूंगा, लेकिन आपको पता ही नहीं चलने दूंगा, पता ही नहीं चलेगा आपको। तो खैर नाज़रीन, यानी नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाप भी ये बुत बना के बेचा करता था और उसकी बुतों की पूजा पाठ करते थे। अगर हम
دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی ایک دن اپنے باپ ابو قحافہ کے ساتھ گئے ہیں. تو ان کے باپ جو تھے انہوں نے بھی ایک معبد خانے کے اندر لے گئے جہاں پہ بت پڑے ہوئے تھے. تو باپ کہنے لگا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے کہ بیٹا آپ ادھر بیٹھو ان کے سامنے باتیں کرو ان سے ساتھ بتوں کے ساتھ اور میں چارہ لے کے آتا ہوں جانوروں کے لیے. اب گئے ہیں باپ چلے گئے. ابو صدیق رضی اللہ کیا فرمانے لگے ان بتوں سے کہنے لگے کہ مجھے بھوک لگی ہے کھانا کھلاؤ. اب جو ہاتھوں سے خود بنائے ہوں وہ کیسے بول سکتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے مجھے پیاس لگی ہے پانی دو. اور جن چیزوں کو خود ہاتھوں سے بنایا وہ کیسے دے سکتے ہیں, کیسے بول سکتے ہیں, کیسے کھلا سکتے ہیں, کیسے آپ کو پلا سکتے ہیں, کیسے آپ کی مدد کر سکتے ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کو تعالیٰ نے ان بتوں کو یعنی ان بت کو توڑ دیا, یعنی کہ ایسے سمجھ لیں ناک اتار دیا, ہاتھ اتار دیے. اور باپ ابو قحافہ آئے آ کہنے لگے بیٹا ابو بکر یہ کیا کیا ہے. فرمایا ابو جی میں ان سے کھانا مانگتا یہ دیتے نہیں تھے, یہ بولتے نہیں تھے, مجھے بھوک لگی تھی پیاس لگی تھی انہوں نے مجھے پانی نہیں دیا. آگے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ ابو جی ان کا میں نے یہ حال کیا ان سے کہیں آپ بھی میرے بیٹے کو مارے. تو باپ ابو قحافہ اس وقت کہنے لگے کہ بیٹا یہ تو بڑے شریف ہے. ناظرین پتہ یہ چلا جن چیزوں کو خود بنایا ہو وہ کچھ نہیں کر سکتی. تو گھر واپس آئے ہیں, باپ لے کے آیا اپنے بیٹے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اور اپنی وائف سے بات کی ہے. تو ابو صدیق رضی اللہ عنہ کی ماں نے بڑی کمال کی بات کی ہے. تو کہنے لگے کہ جب ابھی میرا بیٹا دنیا پہ نہیں آیا تھا تو مجھے خواب کے ذریعے بتلا دیا گیا تھا کہ تیرے بیٹے ابو بکر صدیق کا نام آسمان پہ عتیق رکھ دیا گیا اور زمین پہ صدیق رکھ دیا گیا. تو ناظرین جن چیزوں کو خود بنایا جائے ہاتھوں سے وہ بھگوان نہیں ہو سکتی. تو ناظرین دعا کریں اللہ پاک ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرما دے, اور یہ بھی دعا کریں اللہ پاک ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پہ, موت دے تو ایمان پہ. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.